لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا راحت العاشقین یا مراد المشتاقین یا شمس العارفین یا سراج السالکین یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین محترم، ماشاءاللہ سے ہم سب کی خوش نصیبی کہ آج اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم لوگ جشن ولادت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے اس محفل پاک میں شریک ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کی اس پاک محفل میں، پاک بارگاہ میں حاضری قبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تمہارا جو حال ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہوگا. عرض کیا حضور وہ کیسے؟ فرمایا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے تو خدا مان لیا، خدا کہنا شروع کر دیا، اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور کچھ لوگوں نے سرے سے ہی ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. تو دیکھا جائے تو کئی ایسے فرقے ہیں جس نے توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ مولا علی شیر خدا کو خدا کہنا شروع کر دیا. ایسے بھی فرقے ہیں ہمارے ہی ملک میں، اور بھی پوری دنیا میں ہیں ایسے کچھ فرقے ہیں، اور چاہے ان کی تعداد تھوڑی سی ہے لیکن ہے. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ جو کہ مولا علی شیر خدا کی کھل کر منافقت کرتے ہیں نا. اسی لیے کہ فرمایا تھا کہ اگر پتہ چلنا ہو کون مومن ہے اور کون منافق ہے تو اس کے سامنے میرے علی کا ذکر کیا کریں. اندازہ کریں تو صحابہ کرام کی پہچان کیا رکھی ہوئی تھی انہوں نے منافقت کی، کہ بیٹھ کے مجلس میں مولا علی کا ذکر کیا کرتے تھے، ان کی بہادری کے واقعات بیان کیا کرتے تھے، ان کے علمی مسائل فقہ کے جو وہ بیان کرتے تھے، قانون کے وہ بیان کیے جاتے تھے. تو جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی نا تو پتہ چلتا تھا یہ مومن ہے. یہ نہیں کہتے تھے کہ پتہ چلتا تھا یہ علی کا غلام ہے، پتہ چلتا تھا یہ حضور کا غلام ہے. اندازہ کریں یہ حضور کا غلام ہے، پتہ چل جاتا تھا. بات کس کی ہو رہی ہے؟ غلام کی، صحابی کی، عاشق کی، لیکن پتہ کس سے چل رہا ہے کہ آقا کی شان دیکھیں کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، یہ صحیح حضور کا کلمہ پڑھنے والا وہ ہے جو علی سے محبت کرتا ہے. اور جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ کیا ہو گیا؟ منافق ہو گیا. یہ کتنی بڑی بات ہے. ہمیں معیار کے پیمانہ جو ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا. من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ ایک ہمیں معیار بتا دیا گیا، ایک سٹینڈرڈ جسے کہتے ہیں نا، پوری دنیا میں ہوتا ہے ایک سٹینڈرڈ. جیسے ہمیں زمینیں ناپنے کے لیے کیا جاتا ہے یا کپڑے ناپنے کے لیے ایک سٹینڈرڈ مقرر کیے گئے ہیں، اسی طرح مسلمان اور منافق ہونے میں بھی سٹینڈرڈ مقرر کر دیے گئے. اور یہ کرنے والا کون ہے؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ آج تھوڑا سا انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بیان کریں گے کہ ہمارے یہاں پر کیسے ایک کھلواڑ کیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں نا ہمارے بڑوں کے ان کا نام لے کر، اور کیسے کیسے لوگ برے باتیں کرتے ہیں اور برے انداز سے پیش آتے ہیں. سامعین محترم، ہمارے ہی اس معاشرے میں وہ لوگ ہیں کہ جو بھانگ چرس اور نشے کی ہر چیز پینے کے بعد علی علی کے نعرے لگاتے ہیں. بھانگ چرس اور ہر چیز ایک کھانے پینے کے بعد جو ہے نشے میں رہنے کے بعد علی علی کے نعرے لگاتے ہیں. اور ہمارے کچھ سادہ لو یا جہالت کی انتہائی کے لوگ بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر دیکھا جائے میں مولا علی پاک کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ کیا عرض کرتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں، اندازہ کریں نشے کی کیفیات کی بات کر رہا ہوں، کہ جو ان لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمارے مولا علی ایسے نہیں ہیں.
ہمارے مولا علی کی شان کے متعلق 300 سے زیادہ آیتیں تو قرآن پاک میں موجود ہیں. سبحان اللہ، سب کی نہیں ہے. 300 سے زیادہ آیتیں تو قرآن پاک میں ان کی شان کی آئی ہیں. اور آیت تطہیر، اتنی بڑی آیت، مشہور آیت، جس کے بارے میں ان کی شان بیان کی گئی ہے کہ اللہ پاک جی آپ میرے اہل بیت کو پاک کر دیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکیزہ لوگ ہیں، تو یار پاکیزگی کے ساتھ نشہ کیسے آ سکتا ہے؟ اس میں مولا علی بھی تو شامل ہے نا، آپ سرکار کے اہل بیت میں شامل ہیں. یہ وہ ہستیاں آیت مباہلہ جن کے بارے میں نازل ہو رہی ہے، آیت مباہلہ اندازہ کریں. جب یہودیوں نے کہا نا کہ جی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو مباہلہ کر لیتے، اگر تم نہیں مانتے نا میری رسالت کو، ہم بھی بد دعا کرتے، تم بھی بد دعا کرو. انہوں نے جب دیکھا دور سے کہ سرکار کیسے تشریف لا رہے ہیں، پتہ چلا سرکار خود تشریف لا رہے ہیں، ساتھ مولا علی پاک آ رہے ہیں، ساتھ امام حسن حسین آ رہے ہیں، ساتھ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ کائنات تشریف لا رہی ہیں. یہودیوں نے دور سے دیکھا، پتہ چل گیا یہ وہ ہستیاں ہیں، اگر انہوں نے بد دعا کر دی، مباہلہ ہو گیا، تو تا قیامت کے لیے کوئی یہودی نہیں پیدا ہوگا. اندازہ کریں کہ مولا علی کون ہے جو آیت مباہلہ جن پر نازل ہو. یہ وہ ہستی ہیں جن کے متعلق آیات میں قرآن پاک میں اسی طرح بے شمار جن کی پاکیزگی قرآن بیان کر رہا ہو، اور جن کی شان، جن کی طاقت، جن کی دعاؤں کی قوت قرآن بیان کر رہا ہو. اگر وہ رکوع کریں، سجود کریں تو قرآن بیان کر رہا ہو، اور اگر وہ نماز کے اندر کوئی بھکاری کوئی مانگنے کے لیے آ جائے در اقدس پر اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور حالت نماز کے اندر اپنی انگوٹھی اتاری اور دے دی کہ یار وہ اللہ کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، اللہ کو وہ اتنی پسند آ جاتی ہے، اللہ آیت نازل فرما دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کو تو وہ لوگ بڑے ہی پسند ہے جو نماز کی حالت میں بھی زکاتیں ادا کرتے ہیں، اور ہم ویسے نہیں کرتے. تو وہ نماز کی حالت میں بھی، حالانکہ علی کی نماز وہ ہے، بھئی تیر لگ گیا حضور کیسے نکال لیں، تکلیف بڑی ہونی ہے آپ کو درخت کے ساتھ باندھ دیتے ہیں تو آپ تاکہ آپ جسم نہ ہلے. فرمایا درخت کے ساتھ کیوں باندھنا ہے، ایسا کرو نا میں جب نماز میں جاؤں گا تیر نکال لینا. حضور درد بڑی ہوگی. فرمایا وہ تمہاری نماز میں ہوتی ہوگی، میری نماز میں نہیں ہوتی. وہ ہماری نماز خشوع خضوع والی نہیں ہوتی، وہ علی کی نماز بھی خشوع خضوع والی ہے. ایسی نماز اندازہ کریں کہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو کھڑے ہو کے گن رہے ہوتے ہیں نا، چیزیں گن رہے ہوتے ہیں، ہن کی کرنا ہے، بعد چکی کرنا ہے، کنیاں رکعتاں رہ گئی نے تو مولوی صاحب ایڈی لمبی رکعت ہی کر چھڈی انہوں نے اج پڑھی جاندے نے. تو اب تراویاں ہونی ہے، سارے نہیں مولوی صاحب نے برا کہنا نہ جاؤ یار اتنے تمہیں جلدی ہے تو کہیں اور چلے جاؤ، مر جاؤ، کھپ جاؤ جا کے. یہ دیکھو یہ ہے مولا علی پاک کی نماز، جن کے ماننے والے آج نماز بھی نہیں پڑھتے. اندازہ کریں. تو یہ مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ اگر ایک شراب کا قطرہ گرا دیا جائے کہاں پہ، نہر میں، دریا میں، پانی میں، اور وہ پانی بعد میں خشک ہو جائے اور اس کی سطح پر گھاس اگ جائے، اور اگر کئی روایات میں گھوڑے کا بھی آتا ہے، کئی روایات میں بکری کا بھی آتا ہے کہ اگر وہ بکری کھا لے اس گھاس کو، اس کا گوشت بنا کے میرے سامنے رکھا جائے تو میں وہ بھی نہیں استعمال کروں گا. مطلب کہ آپ سرکار شراب سے، نشے سے اتنا دور ہیں. اور کہاں پہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یار سوٹے لاؤ دے علی علی گری جاؤ. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے، کون سا دین ہے؟ مولا علی پاک کا علم کا اندازہ کریں کہ ان پہ قرآن پہ دسترس کتنی ہے. کہ ایک آدمی ہوتا ہے نا بیچ میں چول مارنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، مینز کے جو تخنیاں لگانے والے، بے فضول میں تنقید کرنے والے لوگ جو اپنی طرف نہیں دیکھتے ہیں، دوسروں کی طرف تنقید کرتے ہیں، 3 انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں. یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا. یہ بڑی محبت والی بات ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو خاص کر. کیا ہوا؟ عرض کیا کہ ایک یہودی آیا نا، کہتا ہے کہ حضور آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ قرآن کو سب سے بہتر جانتے ہیں. ہم نے فرمایا کہ یہ باب العلم کس نے بنایا؟ بھائی سرکار نے بنایا نا. باب العلم تو ایمی تو نہیں بنایا، علم دے کے بنایا نا باب العلم. تو فرمایا حضور یہ بتائیں کہ میری داڑھی جو ہے تھوڑے سے بال ہیں داڑھی پہ، اور آپ کی تو مولا علی پاک کی جو داڑھی مبارک تھی نا وہ گھنی تھی ذرا اور تھوڑی سی لمبی تھی. تو حضور میری داڑھی کا ذکر اور آپ کی داڑھی کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ اب اندازہ کریں یہ کب پوچھ رہا ہے؟ جب قرآن پاک نازل ہو چکا ہوا ہے. یہ ذرا غور کریں، میرے مولا علی پاک کے علم کا اندازہ کریں. اور ہم علم کی کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ ہم علم کی کتابوں کے پاس بھی نہیں جاتے، وہ اساتذہ کرام کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، تو علماء کے پاس، پیران اعظام کے پاس بیٹھ کے دم درود کی باتوں کے علاوہ کچھ پوچھتے ہی نہیں ہے. تو ضرور کوئی شان بھی تو بتائیں نا، جن کو میں علی علی کرتا رہتا ہوں ان کے بارے میں کچھ بتائیں میرے اعتقاد اور میری محبت کے لیے. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی سورہ اعراف، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو
اچھی زمین ہوتی ہے نا اچھی، اس میں کھیتی زیادہ ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور جو بنجر اور ویران زمین ہوتی ہے اس میں تو کچھ اگتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تو بھائی اچھی کھیتی کیا تھی؟ جس میں عشق رسول تھا۔ مولا علی شیر خدا کا چہرہ مبارک کرم اللہ وجہ الکریم، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے علی کے چہرے کو دیکھا گویا کہ اس نے عبادت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ جتنی شانیں ابھی بتا رہا ہوں نا مولا علی پاک کی حضور نے بیان کی، سبحان اللہ، یہ حضور نے خود بیان فرمائی ہیں، جو قرآن پاک میں حدیث قدسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں وہ علیحدہ ہیں، اور جو حدیث قدسی ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہوں، کیا بیان فرمایا جا رہا ہے؟ علم کے بارے میں، مولا علی پاک کا علم اندازہ کریں۔ فرمایا کہ اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اولیاء اللہ کا ذکر کرنا، گناہ دھل جاتے ہیں یار، اور کیا ہوگا؟ گناہ دھل جاتے ہیں۔ اب یہ اولیاء اللہ کا ذکر کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، تو امام الاولیاء کا ذکر کرنے سے کیا دھلے گا بھائی؟ امام الاولیاء کے ذکر کرنے سے روح نہیں صاف ہو جاتی؟ عاشقوں کی تو روحیں بھی پرواز کرنا پہ شروع کر دیتی ہیں نا۔ وہ علی کلندر ایویں تو نہیں بنتے نا سر، وہ علی کلندر ایسے تو نہیں بنتے نا، کلندر رقص کرتا ہے ایسے تو نہیں کرتا نا، سب کچھ لٹا کر پھر رقص کرتا ہے۔ مولا علی پاک کی شان یہ ہے کہ سب کچھ لٹا دیتے تھے، سب کچھ لٹا دیتے تھے کہ بھائی بچے بیمار ہو گئے نا، حضرت امام حسن حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ منت مانگ لی کہ اللہ پاک جی بچے ٹھیک ہو جائیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، 3 دن روزہ رکھیں گے۔ اندازہ کریں، میں نے کہا نا کہ اللہ بھی تعریف کرتا ہے، کیسے کرتا ہے تعریف؟ فرمایا حضور اللہ پاک جی 3 دن روزے رکھیں گے، آپ ان کو ٹھیک کر دیں، نظر نیاز مانگ لی نا۔ اب تینوں دن جب افطاری کا وقت آتا ہے تو کوئی مانگنے آ جاتا ہے، سب کچھ اٹھا کے دے دیتے ہیں، پھر بھوکے پیاسے رہ گئے۔ پھر اگلے دن پھر روزہ رکھا، پھر اگلے دن پھر کوئی اور مانگنے آ گیا، پھر وہی جو سامنے رکھا تھا ایک آدھی روٹی وہ بھی اٹھا کے دے دی۔ پھر تیسرے دن ایسے ہوا، اب 2 دن کی بھوک پیاس ہے، سب کچھ ہے، ہم 1 دن کا روزہ ہم سے پورا توبہ نعوذ باللہ مذاق بڑھانا شروع کر دیتے ہیں روزوں کا بھی۔ یہ ہماری حالات ہیں۔ تو پھر فیض کیسے آئے، کرم کیسے ملے ہمیں؟ ادب جو ہے وہ ہمارے اندر سے نکل چکا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے ادب سیکھنا ہے۔ یہ ہمارے بڑوں ہیں، مولا علی شیر خدا بڑے ہیں، یہ آج کے مولوی ہمارے بڑے نہیں ہیں۔ یہ جو توبہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ جی بس منافقت جن کا آسرا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، محبت ہے۔ اصل میں تو ہم نے مولا علی پاک سے ویسی محبت کرنی جیسے اللہ نے فرمایا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے محبت کرو، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، جس سے آپ کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، آپ کی روح بھی صاف ہو جاتی ہے، طبیعت بھی صاف ہو جاتی ہے۔ نہیں سکتا طبیعت صاف کرنا بھی آتا ہے مولا علی پاک کو، تو اچھی جیسے اس کی طبیعت صاف کی نا، بنجر زمین، اور یاد رکھیے گا بنجر زمین اور آباد زمین کیسے ہوتی ہے۔ بڑی بات ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے وہ بنجر ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے ذکر میں جس کے قلب جاری رہیں تو آج بھی داتا داتا ہوتی ہے، آج بھی فرید کے حق 4 یار کے نعرے آج بھی لگتے ہیں۔ سرکار اپنے غلاموں کو اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ ان کے غلاموں کے بھی نعرے لگتے ہیں، ان کے یہ جو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا نعرہ حیدری کیوں لگاتے ہیں، تو سرکار خود لگواتے ہیں نعرے۔ ایسے نہیں جب علی میدان جنگ میں نکلیں اور اپنے سے 1000 بندے سے جو بندہ اکیلا لڑ سکتا تھا نا، 1000 بندے سے اکیلا لڑ سکتا تھا، اندازہ کرو اس کو اکیلے مولا علی جا کے مار کے آتے ہیں، تو آسمان سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں نا، فرشتے بھی کہہ اٹھتے ہیں کہ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ دیکھو کہ علی جیسا کوئی جوان ہی نہیں ہے اور اس کی تلوار جیسی کوئی تلوار ہی نہیں ہے، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار ہی نہیں ہے۔ تو یہ مولا علی پاک کی شان ہے کہ جب جب اسلام پر دین پر مشکل وقت آیا تو علی کی تلوار سامنے تھی، مولا علی پاک کی تلوار سامنے تھی۔ ذرا غور کیجئے گا، مشکل وقت آنے پر مولا علی پاک کی تلوار بالکل سامنے تھی، فرنٹ پہ تھی، اور ہم کہاں پر ہوتے ہیں؟ پیچھے ہوتے ہیں۔ اور چھڈو یار مولویاں دیاں گلاں نے، چھڈو پیر آپ بھی جا کے کر لیں گے، بے ادبیاں ہوندیاں نے تے ہون دیو، سانوں کی پیا جائے، اسی نہیں ککھ بن کے دورہ کرنا۔ تو یہ پھر ہمارے اوپر اللہ پاک بھی کہندا ہے اللہ پھڑ تسی بھی پھر کرونا دے وچ ہی وڑو، یا تے پھر ڈینگی چ وڑو، یا عذاباں چ وڑو، یا قحط میں جاؤ، نہ تہاڈے ملک چ پھر آٹا ہوئے گا تے نہ چینی ہوئے گی تے نہ اے ہوئے گا تے نہ او ہوئے گا۔ اب دیکھو کہ یوسف علیہ السلام کو
جب آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کنویں میں ڈالا گیا اور اس کے بعد جب ان کو جیل میں ڈالا گیا، تہمت لگائی گئی، کھانا پینا بند کیا گیا، تو عذاب کیا آیا کہ 7 سال پورے مصر میں قحط پڑ گیا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جب بے ادبی ہوئی تو اس کا خمیازہ پوری قوم نے بھگتا۔ اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بے ادبی کی جاتی ہیں، گستاخیاں کی جاتی ہیں، تو آپ کو کیا خیال ہے ہم خمیازہ نہیں بھگتیں گے خاموش رہ کے؟ کیا ہم لوگ ان کو بیماریاں نہیں آئیں گی؟ کیا ہم لوگوں کے اوپر ہم یہ چوچے بنے پھرتے ہیں؟ کیوں ہم چوچے بنے پھرتے ہیں؟ اگر یوسف علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی ہو جائے، ادریس علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم بے ادبی کرے تو پوری قوم کے اوپر عذاب نازل کر دے اللہ نوح علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی ہو جائے تو عذاب نازل کر دے، تو جو میرے نبی پاک صاحب الاولاد خاتم الانبیاء اور سید الانبیاء کے ساتھ بے ادبی کرے تو کیا قوم چوچی ہے؟ کتنی بڑی بدتمیزی والی بات ہے کہ یار قوم کو سمجھ نہیں آتی، ہمارے لوگوں کو، امت کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یار ہمیں توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، درود و سلام کی محافل سجانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا علی کیسے بنے؟ مولا علی شیر خدا کیسے بنے؟ جو مائیں بیٹیاں بچے اور یہ نیٹ کے تھرو جو لوگ سن رہے ہیں وہ دیکھیں ذرا کہ مولا علی جب پیدا ہوئے نا آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، تو ابو طالب چچا جان آگئے کہ میرے پیارے بھتیجے محمد دیکھو میرا علی پیدا ہوا، آنکھیں نہیں کھول رہا تب سے۔ کیا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود مبارک میں لیا، شان دیکھیں گود میں حضور لے رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں گود میں حضور اٹھا رہے ہیں اور اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں، اور علی اسی ٹائم جب آنکھیں کھولتے تو پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پر پڑتی ہے۔ جب بچوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے نا تو بچے بھی بڑے ہو کے شیر خدا ہی بنیں گے، جن کی گٹیوں میں لعاب دہن پڑا ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور اگر آج مائیں سیدہ کائنات کی بھی وہ سنت ادا کر لیں کہ اپنے بچوں کو پیش کیا کرتی تھی حضور کی بارگاہ میں، تو حضور شجاعت عطا کیا کرتے تھے، حضور حلیمیت، بردباری، استقامت، بہادری، علم عطا کیا کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر ہم ان کی سنتیں ادا کریں اپنے بڑوں کی، روزانہ اپنے بچوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کریں نا سر، ملنگ نہیں کوئی بنتا۔ علی کا نام لینے سے جو ملنگ بنتا ہے وہ کیا ہے؟ بے ڈھنگا انسان ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ علی کے جو ملنگ ہوتے ہیں وہ داتا حضور جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ علی کے ملنگ جو ہوتے ہیں وہ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دیتے ہیں، کلمہ پڑھا دیتے ہیں، اللہ کا حضور کا کلمہ پڑھا دیتے ہیں جو علی کے ملنگ ہوتے ہیں۔ یہ علی کے ملنگ نہیں ہے جو کالے کپڑے پہن کے اور جناب ہم مالیں ڈال کے اور چرچے سوٹے لگا کے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ علی پاک کو بہت ہی غلط انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ مولا علی تو وہ ہستی ہیں، فرمایا پورے قرآن پاک کا اگر نچوڑ کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، پورے قرآن کا نچوڑ، اور اگر بسم اللہ کا نچوڑ کیا جائے تو بسم اللہ کی بے کا نقطہ بن جاتا ہے، اور جو اللہ نے مجھے بنا دیا، بسم اللہ کے با کا نقطہ اللہ نے وہ مقام مجھے عطا کر دیا۔ آپ نقشہ کھولیں نا اگر تو نقشے پہ ایک نقطے پہ انگلی رکھیں گے نا، اس نقطے کے نیچے پورا شہر آ جاتا ہے، اور اس پورے شہر میں سر کیا کیا ہوتا ہے؟ ہسپتال بھی ہوتے ہیں، حکیم بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں، لائبریریاں بھی ہوتی ہیں، کتنا علم ہوتا ہے۔ تو مولا علی پاک کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے قاضی بنا کے بھیجا نا، جج بنا کے بھیجا، تو آپ نے سینے مبارک سے لگا کر بھیجا۔ فرمایا کہ جب سرکار نے مجھے سینہ مبارک سے لگایا تو کیا ہوا پھر کہ مجھے جو تا قیامت وہاں پہ فیصلے کرنے ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہونے ہیں وہ بھی پتہ چل گئے، جو فیصلے کرنے ہیں وہ بھی پتہ چل گئے۔ تو معلوم ہوا جو در مصطفیٰ سے پڑھتے ہیں وہ زمانے کے امام وہی بنتے ہیں، مولا وہی بنتے ہیں جو زمانے کے امام وہی بنتے ہیں۔ باہر کہ بس اتنا چیز یاد رکھیے گا خاص کر بچوں کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں 8 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، اور جب دین پر کوئی مشکل وقت آئی تو فرنٹ پہ مولا علی شیر خدا تھے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے اپنے بچوں کو مولا علی پاک کی قصے سنائیں، ان کی باتیں سنائیں، ان کی علم کے فیصلے سنائیں۔ مولا علی کے علم کے فیصلے اتنے مشہور ہیں جو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں یار، اتنی بڑی علم کی شخصیت۔ بہرحال اذان ہو رہی ہے، اذان سماعت فرماتے ہیں، اللہ پاک میری حاضری آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے، اس کے بعد دعائیں خیر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔